اردو ترجمہ طنز الفاظ پر مشتمل تفصیلی اور جامع انداز میں دیا جا رہا ہے۔ اس ترجمے میں تحقیقی اخلاقیات کے تمام بنیادی اصولوں جیسے رضامندی، رازداری، رضاکارانہ شرکت، نقصانات سے بچاؤ اور ادارہ جاتی منظوری وغیرہ کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے۔ اخلاقی پہلو: کسی بھی تحقیقی مطالعے کے دوران اخلاقی اصولوں کی پاسداری ایک نہایت ضروری امر ہے تاکہ شرکاء کے حقوق، وقار اور بھلائی کو مکمل تحفظ دیا جا سکے۔ اس تحقیق میں بھی اخلاقی پہلوؤں کو انتہائی سنجیدگی سے مد نظر رکھا جائے گا اور ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا جو شرکاء کے لیے ایک محفوظ، باوقار اور فائدہ مند تحقیق کو یقینی بنائے۔ مطلع شدہ رضامندی: تحقیق میں شامل ہونے والے تمام شرکاء کو تحقیق کے اغراض و مقاصد، نوعیت اور اس کے ممکنہ نتائج کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ انہیں بتایا جائے گا کہ تحقیق کیوں کی جا رہی ہے، اس میں ان کا کیا کردار ہوگا اور ان سے کن قسم کے سوالات کیے جائیں گے۔ یہ معلومات ایک تحریری مطلع شدہ رضامندی فارم کے ذریعے دی جائیں گی جس پر شرکاء دستخط کریں گے یا انگوٹھا لگا کر اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے۔ رضامندی مکمل طور پر رضاکارانہ ہوگی اور کسی بھی قسم کی جبر، لالچ یا دباؤ کے بغیر حاصل کی جائے گی۔ شرکاء کو اس بات کا مکمل اختیار ہوگا کہ وہ تحقیق میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔ رازداری اور پروڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی: شرکاء کو یہ کہہ دلایا جائے گا کہ ان کی فراہم کردہ تمام معلومات کو مکمل رازداری کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ان کا نام، پتہ یا کوئی بھی ذاتی شناخت ظاہر کرنے والا ڈیٹا کسی دوسرے فریق سے شیئر نہیں کیا جائے گا۔ تحقیق میں جمع کیے گئے ڈیٹا کو کوڈ کر کے رکھا جائے گا تاکہ شرکاء کی شناخت مخفی رکھی جا سکے۔ تحقیق کی رپورٹ میں کوئی بھی معلومات آسان انداز میں پیش نہیں کی جائیں گی جس سے کسی فرد کی شناخت ممکن۔ تمام ڈیٹا کو پاسورڈ سے محفوظ کمپیوٹر یا فزیکل لاکر میں رکھا جائے گا۔ رضاکارانہ شرکت: تحقیق میں شرکت مکمل طور پر شرکاء کی مرضی پر منحصر ہوگی۔ انہیں اس بات کا واضح طور پر علم دیا جائے گا کہ وہ حسی بھی وقت بغیر کسی وجہ بتائے تحقیق سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ ان کی دستبرداری پر کسی قسم کی ناراضی، جرمانہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ انہیں یہ آزادی دی جائے گی کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں اگر وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کریں۔ غیر ضرر رسانی اور فائدہ رسانس: تحقیق میں غیر ضرر رسانی یعنی کسی قسم کے جسمانی، نفسیاتی یا سماجی نقصان سے گریز کو بنیادی اصول کے طور پر اپنایا جائے گا۔ تحقیق کا تمام عمل شرکاء کے لیے محفوظ اور مثبت تجربہ ثابت ہوگا۔ کوئی بھی سرگرمی ایسی نہیں ہوگی جو شرکاء کو ذہنی دباؤ، شرمندگی یا تکلیف میں مبتلا کرے۔ فائدہ رسانی کے اصول کے مطابق تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات کو صحت عامہ میں بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس تحقیق کا مقصد ڈینگی جیسے مہلک مرض کی روک تھام اور کمیونٹی میں آگاہی بڑھانا ہے جو بالآخر شرکاء اور وسیع تر سماج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 5. اخلاقی منظوری: ڈیٹا اکٹھا کرنے سے پہلے تحقیق کے مکمل منصوبے کو کسی مستند ادارہ جاتی اخلاقی جائزہ فیلڈ ریویو بورڈ یا ایتھکس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کمیٹی سے باقاعدہ تحریری اجازت حاصل کی جائے گی تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ تحقیق تمام اخلاقی تقاضے پورے کر رہی ہے۔ اس منظوری کے بعد حقیقی عملی سرگرمیوں جیسے سروے، انٹرویوز یا ڈیٹا کا کلیکشن کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سے تحقیق کی ساکھا اور سائنسی معیار میں بہتری آئے گیا اور شرکاء کو اعتماد حاصل ہوگا کہ وہ ایک مستند اور اخلاقی تحقیق کا حصہ ہیں۔ 6. ثقافتی اور سماجی حساسیت (Cultural and Social Sensitivity): تحقیق کے دوران مقامی ثقافتی، مذہبی اور سماجی روایات کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ سوال نامہ، انٹرویوز اور دیگر ذرائع ابلاغ کو اس انداز میں ترتیب دیا جائے گا کہ کسی فرد، برادری یا طبقے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔
تحقیق کے ٹیم ممبران کو پیشگی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ مقامی روایات اور زبان کا لحاظ رکھ سکیں۔ کمزور طبقات کی حفاظت۔ اگر تحقیق میں ایسے افراد شامل ہوں جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، جیسے نابالغ، ضعیف یا غیر تعلیم یافتہ افراد، تو ان کے ساتھ خاص احتیاط برتی جائے گی۔ نابالغ شرکاء کے لیے والدین یا سرپرست کی اجازت لازمی ہوگی۔ 8. شفافیت اور ایمانداری۔ تحقیق کے ہر مرحلے میں شرکاء کو درست اور مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ تحقیق کے مقاصد، استعمال اور نتائج کے بارے میں کوئی غلط بیانی یا مبالغہ نہیں کیا جائے گا۔ شرکاء سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کی جائے گی، جیسے رازداری، دستبرداری کا حق اور معلومات کے استعمال کی حدود۔ 9. تحقیق کے بعد آگاہی، پوسٹ اسٹڈی فیڈ بیک۔ تحقیق مکمل ہونے کے بعد شرکاء کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ تحقیق کے نتائج کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اگر وہ چاہیں تو انہیں سادہ اور قابل فہم انداز میں نتائج فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ خود بھی یہ جان سکیں کہ ان کی شرکت سے کیا نتائج حاصل ہوئے۔